کہا جاتا ہے کہ آج 23 ربیع الثانی اتوار کے دن یہ جو عمل کوئی بھی مومن بہن یا بھائی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، آج 23 ربیع الثانی آپ کے جو بھی کاروبار بند ہیں، جو بھی آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں یا آپ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں بندشیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ بس سچے دل سے اس ایک چھوٹے سے عمل کو آپ نے 23 ربیع الثانی اتوار کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے صرف اتوار کے دن اس عمل کو لازمی طور پر صرف 5 منٹ نکال کر لینا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا سچا دل سے اس عمل کو کریں گے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھ کر اس عمل کو کریں گے، تو یقیناً آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی مشکلیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ چاہے آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہو، کاروبار کسی نے بند کروا دیا ہو، وہ کاروبار آپ کا بند کرواتے ہیں جو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کا شکر ادا نہیں کرتے اور دوسروں کی کامیابی سے ہی جلتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کے پاس تو آج اتنا مال و اسباب بن گیا ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہ اس پر جادو یا ٹونا کروا کر اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ کے رزق کے دروازے بھی اس عمل سے کھل جائیں گے، اور جو بھی بندش یا جادو ٹونا ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے، جاب لیس ہے، جاب میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بندش آ گئی ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بس یقیناً آپ نے سچے دل سے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کو کر لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے، وہی نیک لوگوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ چاہے اس دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے، آج کے اس عمل کو آپ نے یقیناً کر لینا ہے، اور آپ کو اس عمل کی اجازت کے لیے صرف فارمیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ دینا ہے، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو اتوار کے دن جب بھی وقت ملے، آپ نے صرف 5 منٹ نکال کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیارے بہن یا بھائیوں، آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ یعنی کہ اتوار کے دن جب آپ کو وقت ملا، اب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ ہی مل کر پڑھیے، اللہ کی ذات آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ یہ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لینی ہے۔ چاہے قرض سے نجات کے لیے کریں، قرضہ بہت زیادہ ہے، قرض دار آپ کے تنگ کرتے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ قرضہ اتارنے کے لیے بھی اور زیادہ قرضہ لے رہے ہیں، تو آپ نے بس سچے دل سے قرض کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر جاب لیس ہے، جاب نہیں مل رہی، تو آپ نے جاب کی نیت کر لینی ہے۔ اسی طرح گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، تو آپ نے اس کے لیے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس طرح رزق کی بندش ہے، رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رزق میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کر لینا ہے۔ شادی کا کوئی مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، شادی جب بھی ہونے کے لیے
کوئی رشتہ آتا ہے لیکن کسی وجہ سے رشتہ ہو نہیں پاتا تو اس کی نیت کر لینی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے نمبر 1 پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کو ہم اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی اسم اعظم پڑھ کر کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا جو صفاتی نام ہے یا ربنا، یا ربنا، اس صفاتی نام کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 مرتبہ، چاہے تو اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لے۔ جب آپ یہ نام مبارک پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جس آیت کا، جس سورت کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورت فاتحہ۔ آپ نے سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو نمبر 3 پر جو آپ نے آخری وظیفہ کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا ہے۔ وہ نام ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس نام مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے یا غنی کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود شریف کو شروع میں بھی پڑھا تھا جو، اور آخر میں بھی وہی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے پھر سے سماعت فرما لیں کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نمبر 1 پر آپ نے یا ربنا اس نام مبارک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورت فاتحہ کا عمل ہے۔ سورت فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3 پر آپ نے یا غنیو کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آخر میں وہی درود شریف پڑھ کر آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تو پھر آپ نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا اس کا واسطہ دے کر آپ نے عمل کی دعا کر لینی ہے، یعنی کہ یہ عمل کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے اپنی حاجت اور مراد کو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی حاجت مراد پوری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ سچے دل سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ میرا مالک و مولا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور وہی حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے ان کی جو بھی حاجتیں اور مرادیں ہیں وہ ان کی پوری فرمائے۔ آمین۔